یہ پیغام تورات کی کتاب ڈیوٹرانومی سے ہے، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اور زبردست پیغام ملتا ہے۔ اس میں وہ اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو دعا دیتے ہیں اور ایک آنے والے وقت کی نشانیاں بتاتے ہیں جس میں ہزاروں بزرگ لوگ اور عرب سے ایک قانون آتا ہے، اور یہ ہے وہ برکت جو موسیٰ اللہ کے بندے نے اپنی موت سے پہلے بنی اسرائیل کو دی۔ رب سینائی سے آیا اور سعیر سے ان پر روشن ہوا۔ وہ ماؤنٹ پاران سے چمکا اور 10,000 مقدس لوگوں کے ساتھ آیا۔ اس کے داہنے ہاتھ سے ان کے لیے ایک آگ جیسا قانون نکلا۔ اس پیشگوئی کو 2 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے: سینائی، سیر اور پاران کا ذکر، 10,000 مقدس لوگوں کا ظہور، پرکٹ ہونا، اور ایک قانون کا آنا۔ اوپر دی گئی پیشگوئی کو سمجھنے کے لیے ایک اہم بات جاننا ضروری ہے۔ جب یہودی کتابوں میں رب یا خداوند کا ذکر ہوتا ہے تو ہر بار اس کا مطلب خدا ہی ہو، یہ ضروری نہیں۔ کئی بار رب سے مراد وہ شخص بھی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے کام کر رہا ہو، جیسے کوئی فرشتہ، نبی یا رسول۔ اس کا صحیح مطلب اکثر متن سے ہی سمجھ آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایکسوڈس 7:17 میں مصر پر ایک سزا کا ذکر ہے جو اللہ کی طرف سے تھی۔ وہاں بھی رب کا ذکر ہے، لیکن اس کا مطلب خدا نہیں بلکہ اس کا بھیجا ہوا بندہ یا نبی ہے۔ خداوند یوں فرماتا ہے، اسی سے تم جانو گے کہ میں ہی رب ہوں۔ دیکھو، میں اس لاٹھی سے جو میرے ہاتھ میں ہے نیل ندی کے پانی کو ماروں گا اور وہ خون میں تبدیل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آیتوں میں کہا گیا، موسیٰ اور ہارون نے ویسے ہی کیا جیسا خداوند نے حکم دیا تھا۔ ہارون نے لاٹھی اٹھائی اور فرعون اور اس کے حاکموں کے سامنے نیل ندی کے پانی پر ماری، اور نیل کا سارا پانی خون میں بدل گیا۔ جیسا کہ آپ اوپر کی 2 آیتوں سے دیکھ سکتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، میں نیل ندی کے پانی کو اس لاٹھی سے ماروں گا جو میرے ہاتھ میں ہے، لیکن اصل میں وہ لاٹھی حضرت ہارون کے ہاتھ میں تھی اور انہوں نے پانی پر ماری، جیسا کہ یہاں لکھا ہے۔ ہارون نے لاٹھی اٹھائی اور نیل ندی کے پانی پر ماری۔ اس لیے جب کہا جاتا ہے خدا آیا تو اس کا مطلب خدا کا بھیجا ہوا نمائندہ آیا سمجھا جانا چاہیے، اور یہودی بھی ان باتوں کو اسی طرح لیتے ہیں۔ اب آئیے واپس اصلی پیشگوئی کی طرف چلتے ہیں۔ پیشگوئی کے پہلے حصے میں 3 مقاموں کا ذکر ہے: سینائی، سعیر اور پاران۔ سینائی وہی جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف ملا تھا، اور وہیں انہیں 10 احکام ملے تھے، جیسا کہ لکھا ہے، رب سینائی سے آیا۔ سعیر کا اشارہ فلسطین کی طرف ہے، کیونکہ جبل سعیر قدیمی ایدوم کی سرزمین میں تھا جو فلسطین میں واقع تھا۔ فلسطین ہی وہ جگہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی دعوت لے کر ظاہر ہوئے، جیسا کہ کہا گیا، رب سعیر سے روشن ہوا۔ تو پھر پاران کہاں ہے؟ بائبل کے زیادہ تر جغرافر اس بات پر متفق ہیں کہ پاران عرب میں کہیں واقع ہے۔ کلارکس کامنٹری آن دا بائبل پاران کو عرب کا ایک ریگستان بتاتا ہے۔ اسٹرانگس بائبل ڈکشنری میں بھی پاران کو عرب کا ریگستان کہا گیا ہے۔ انسائکلوپیڈیا ببلیکا کہتی ہے کہ پاران کا تعلق عرب قبیلوں کے ناموں فران یا فاران سے ہے۔ بائبل میں بھی صاف لکھا ہے کہ پاران وہی جگہ تھی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام رہتے تھے۔ جب وہ پاران کے ریگستان میں رہتا تھا تو اس کی ماں نے اس کے لیے مصر سے ایک بیوی لائی۔ اتنی ساری دلیلوں سے صاف ہوتا ہے کہ پاران یا فاران وہی جگہ ہے جو عرب کے علاقے میں تھی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام آباد تھے۔ دا بک آف جوبلیز، جو کہ ایک قدیم یہودی کتاب ہے، وہ بھی پاران کو سعودی عرب کے پشچمی علاقے میں بتاتی ہے۔ آج کے دور کی ماڈرن ایکیڈیمک ریسرچ بھی اس بات کی تائید کرتی ہے کہ حضرت اسماعیل کا پاران وہی جگہ ہے جو آج کے حجاز کے علاقے میں ہے۔ اگر ہم عیسائی، یہودی اور تاریخی ذرائع کو آپس میں ملائیں تو ہم آسانی سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ پاران سے مراد حجاز کا علاقہ ہے، اور اسلامی ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حجاز میں ہی زندگی گزاری۔ قرآن میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے جب انہوں نے ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ایک ریگستانی وادی میں چھوڑا۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی إليهم
وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ تو قرآن کے مطابق حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ میں سکونت اختیار کی۔ اب ہم پورے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ پاران سے مراد حجاز کا علاقہ ہے، جس میں مکہ اور مدینہ دونوں شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پیشگوئی کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو نبی آنے والے ہیں وہ حجاز سے ہوں گے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور بعد میں انہوں نے مدینہ کی ہجرت کی۔ تو جب پیشگوئی میں کہا گیا ہے رب سینائی سے آیا، تو اس کا اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ جب کہا گیا ہے وہ سعیر سے ابھرا، تو اس کا مطلب ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اور جب کہا گیا ہے وہ پاران سے چمکا، تو اس سے مراد ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیشگوئی کے دوسرے حصے میں کہا گیا ہے وہ 10,000 مقدس لوگوں کے ساتھ آیا، اس کے داہنے ہاتھ سے ان کے لیے ایک آگ جیسا قانون نکلا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ بیان بالکل ایک تاریخی واقعے سے ملتا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک اہم موڑ تھا، اور اسلامی تاریخ کا بھی ایک سب سے بڑا واقعہ مانا جاتا ہے، جسے فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ ابن عباس سے صحیح البخاری میں روایت ہے کہ نبی مدینہ سے مکہ کے لیے 10,000 مسلمانوں کے ساتھ رمضان کے مہینے میں روانہ ہوئے، اور یہ مدینہ کی ہجرت کے 8 سال اور آدھے سال بعد کی بات تھی۔ پیشگوئی کے آخری حصے میں جو کہا گیا ہے اس کے داہنے ہاتھ سے ان کے لیے ایک آگ جیسا قانون نکلا، یہ بیان بھی قرآن یا شریعت کے بارے میں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ اب آپ صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیشگوئی واضح طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے بارے میں ہے۔ ایسی ہی اور ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔